الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اور اسے وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو وہی اس کے لیے کافی ہے. بے شک اللہ اپنے کام کو پورا فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ بنا رکھا ہے. سبحان اللہ. سامعین، کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ نصیحت فرما رہا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس معاملے میں، طلاق کے معاملے میں کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکال دے گا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اس معاملے میں دو چیزیں ہیں، ایک مرد کے حوالہ سے ہے اور ایک عورت کے حوالہ سے ہے، اور دوسری جو چیز اہم ترین ہے وہ ایک قرآن پاک نے ایک عمومی اصول دیا ہے جس کو اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہر انسان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم سب کو رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. اور اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے کوئی شخص اس حوالہ سے مت دیکھے اور پریشان ہو کہ اس کو رزق کہاں سے ملے گا. فرمایا ہر ایک انسان کا جو رزق ہے وہ اس کے خالق اور مالک کے ذمہ کرم پہ. یہاں پر مفسرین نے بڑی ایک اہم بات لکھی ہے، اور واقعی آج ہم اسی کا شکار ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی طرف اپنے دل کو مائل کرنا اور اس کی طرف حق بندگی ادا کرنا، یہ بندے کی ذمہ داری ہے، اور بندے کو رزق عطا کرنا یہ خالق کی ذمہ داری ہے. لیکن انسان اس کے الٹ ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ رزق میرے ذمہ آ گیا ہے اور باقی معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. جو چیز اللہ پہ چھوڑنے والی ہے وہ رزق کی ہے، کہ رزق کا معاملہ اللہ پہ چھوڑے. عبادت اور اس کی بارگاہ میں بندگی جو ہے وہ بندہ ادا کرے. تو فرمایا جب انسان اللہ کی بارگاہ میں بندگی ادا کرتا ہے، اللہ کے حضور عبادات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اس نے دیے ہیں اس پہ عمل کرتا ہے، تو فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اب یہ بات ہمیں بالعموم ہم امت مسلمہ میں اس کے برعکس پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دن بدن ہمارے حالات جو ہیں وہ ابتری کی طرف اور انتہائی برے حالات کی جانب امت مسلمہ جو ہے وہ دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے. اور یہ بات حقیقت پہ مشتمل ہے، اس میں کوئی کہنے میں عار نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہر آنے والا دن ان کی رسوائی کا دن بنتا چلا جا رہا ہے. ایمان میں کمی، اللہ کی ذات پر توکل میں کمی، اللہ کی ذات پر اعتماد میں کمی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ایک ایمان والے شخص کا تقوی اور اس کا توکل ہونا چاہیے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسباب پر زیادہ تکیہ لگا بیٹھے ہیں، اس کی ذات پر اتنا بھروسہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ذات مسبب الاسباب ہے، جب تم میری ذات پر بھروسہ کرو گے تو میں تمہارے لیے خود اسباب بھی پیدا فرما دوں. اور یہ حقیقت بھی ہے. انسان جب اس کی ذات پر اعتماد کرتا ہے اور اس کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بے شمار اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے. آگے خود فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے، جو اللہ کی ذات پر توکل کرے، اس کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس کے لیے اس کا اللہ کافی ہے.
سبحان اللہ، اس کے لیے اس کا اللہ کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کو پورا فرمانے والا ہے۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو ہر انسان کے ساتھ اس کی تقدیر کو پیدا کیا۔ اب تقدیر کا موضوع کیسا ہے کہ اس پہ عوام میں اس کی بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ علماء کو ظاہر ہے انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، اس پہ گفتگو کرنی ہوتی ہے، یا چند ایک اہم ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے لیے اسٹڈی ظاہر ہے ہم پہ تو ضروری ہے، لیکن اس کو اعلان بیان کرنے سے اللہ کے رسول نے اور اس پر بحث کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اس سے منع کر دیا تھا۔ کچھ صحابہ کرام مسجد نبی میں بیٹھ کے تقدیر کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور بحث کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، آئندہ تم میں سے کوئی تقدیر پر بحث نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے یہ ایک معاملہ ہے، کس طرح کا بڑا حساس قسم کا معاملہ ہے، تو خدا نخواستہ انسان دائرہ اسلام سے بھی نکل سکتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کی زبان سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے جب تقدیر پہ بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تقدیر کو پیدا کیا تو تمام تقدیر میں دو چیزیں ہیں، تقدیر مبرم ہے اور تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم وہ ہے کہ جو اللہ نے بنائی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تقدیر مبرم اللہ نے فیصلہ کر دیا اور اس کے بعد وہ انسان کے لیے ہو گئی۔ تقدیر معلق ہی ہوتی ہے کہ جو کبھی بدل جاتی ہے، جس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، دعا کر کے، اللہ سے مانگ کے، اللہ کے کسی نیک بندے کی دعا کے ذریعے سے۔ حضور غوث پاک کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ آپ لوگوں کی تقدیر معلق اپنی دعا سے بدل دیا کرتے تھے، یہ آپ کے بارے میں لکھا ہے علماء نے۔ اس کے علاوہ اور کئی مستجاب الدعوات اولیاء ہیں جن کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ شخص، اس کے لیے میں نے رزق جو ہے مقدر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت ایک اور مقام میں فرمائی، وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ فرماتا ہے اس روئے زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو جب جانور، جاندار، ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے، تو جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے انسان، کیا اس کو رزق اللہ نہیں دے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ جانوروں کو تو رزق اللہ کہے کہ میرے ذمے ہے، دنیا میں جتنے اشراط الارض ہیں اس کا رزق اللہ فرمائے میرے ذمے ہے، اور جس کو اس نے کہا کہ میں نے ساری مخلوقات سے عظیم بنایا ہے، کیا ہمارا رزق اس کے ذمے نہیں ہے؟ ہمارا رزق بھی اس کے ذمے ہے، اور ہمارے تمام رزق کے معاملات اللہ ہی کے ذمہ کرم پہ ہیں، لیکن صرف ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تمہارا ایمان کامل ہونا چاہیے، اور یہ کہو وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا پھر اللہ اس کا بھرم بھی رکھے گا، اللہ پھر اس کا بھرم بھی رکھے گا اور اس کو عطا فرمائے گا۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کی تقدیر بنا رکھی، ہم نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ بعض دفعہ ہم جلدی کر جاتے ہیں، بعض دفعہ انسان، ظاہر ہے انسان فطرتاً جو ہے وہ جلد باز ہے، قرآن پاک میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز ہے۔ بعض دفعہ ہم جلدی کر جاتے ہیں اور اس چیز کو لینے میں ہم بہت جلدی کر جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور وقت مقررہ پر انسان کو وہ ہر چیز مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے اور اس کے مقدر میں وہ کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اب وہ بیچاری شاید بھوکی مر جائے گی اور اب اس کا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اس ہر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کوئی مرد ہے یا عورت، اس کا ذمہ رزق کا میرے ذمہ ہے، وہ کسی مرد کے ذمہ نہیں۔ خامد یہ مت سوچے کہ جناب اب اس کو رزق بھی کھلانے والا کوئی نہیں ہوگا، اب اس کو کچھ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، فرمایا ایسا نہیں ہے،
فرمایا اس مرد کو رزق بھی اللہ دے رہا تھا اور اس عورت کو رزق بھی اللہ دے رہا تھا. اور کئی دفعہ تو ایسی روایات بھی ہیں اللہ کے رسول سے، ایسی حدیث مروی بھی موجود بھی ہیں، واقعات بھی موجود ہیں. ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ پہلے میرے حالات بہت اچھے تھے، میری بیوی فوت ہو گئی یا دوسرا معاملہ طلاق کا ہو گیا، اس کے بعد میرے حالات بہت برے ہو گئے، غربت آ گئی. تو سرکار نے فرمایا تیری بیوی کی وجہ سے تجھے بھی رزق دیا جا رہا تھا. ایسی کئی روایت موجود ہے. تو اس لیے کبھی مرد کے ذہن میں یہ مت جائے کہ اپنی بیوی کا رزق جو ہے وہ اس کے ذمہ ہے. نہیں، اس کو رزق بھی اللہ دے رہا ہے. ہو سکتا ہے اس بیوی کی وجہ سے مرد کو بھی رزق مل رہا، عین ممکن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ دو آیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اس توکل والی آیت کو ذکر کیا اور رزق کے حوالہ سے ہم سب کو باخبر کیا. خبردار اس بارے میں تم یہ مت سوچنا، بلکہ ہم سب کا خالق جو ہے وہی ہم سب کا رازق بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ توکل عطا فرمائے اور ہر معاملے میں ہمیں اس کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.